وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہاں سے ایک بہت بڑی بحث ان یہودیوں نے اور کیا کیا کیا، پہلے ترجمہ سن لیجئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت. کون پڑھتا تھا؟ شیطان پڑھتے تھے. بادشاہت کس کی تھی؟ ہاں، اس کے پیچھے یہ یہودی پڑ گئے، اس علم کے پیچھے پڑ گئے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. کون؟ شیاطین. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور اس علم کے پیچھے ہو لیے یہ یہودی جو نازل کیا گیا، جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام، وہ فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ ہے کہ ہم تو آج ہیں، ہم کو اس لیے بھیجا اللہ نے، جادو تو بتائیں گے تم کو، لیکن ہم آزمائش ہیں. فلا تکفر، تو تم کہیں کافر مت بن جانا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ہاروت اور ماروت سے. کیا سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به، وہ گر سیکھتے تھے، وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے. کیا کر دیتے تھے؟ یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضار، تو کیا جدائی ہو جاتی ہے جادو سے؟ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر اللہ کے حکم. وہ اس جادو کے ذریعے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، ورنہ جادو بھی سے کچھ نہیں ہوگا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ یہودی ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان تو پہنچا سکتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، لیکن نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، ایسی چیز سیکھتے تھے یہ لوگ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ یہودی آسمانی کتاب کے جاننے والے تھے، اس لیے یہ جانتے تھے، عالموا، انہوں نے جان لیا، لمن، البتہ وہ شخص، اشتراہ، جس نے اختیار کیا جادو کو، اشتراہ، جس نے اختیار کیا جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جادوگر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اس کے بدلے بیچا. ما شروا به، شرا اور اشترا اصل میں تو خریدنے کے معنی میں ہے، لیکن یہ بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. لو كانوا يعلمون، اگر ان کو کچھ سمجھ ہوتی. ولو انهم آمنوا واتقوا، اور اگر یہ یہودی ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے، اتقوا، اور یہ متقی بن جاتے، لمثوبۃ، تو بڑے ثواب کی چیز تھی، بڑا ثواب ملتا. لمثوبۃ ثواب سے ہے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو بدلہ پاتے اللہ کے یہاں سے. مثوبۃ بدلہ تیرے سامنے. لو كانوا يعلمون، اگر یہ لوگ جان لیتے، اگر ان کو سمجھ ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا تو اتباع نہ کیا، اور ایسی چیز کا یعنی سحر اور جادو کا اتباع کیا، اختیار کیا اس کو، جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن. شیاطین یعنی خبیث جن، وہ بھی جن، اور یہ جو بولتے پاک جن، یہ بھی جن. لیکن یہ فرما بردار ایمان والے جن
مطلق جن، اور اگر وہ ہے شیاطین تو خبیث جن، گندگی والے جن. تو وہ لوگ یہ جادو بیدو کا چکا چلاتے تھے حضرت سلیمان کے عہد سلطنت میں، حکومت میں. اور بعض بیوقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان سحر رکھتے ہیں، یعنی اصل میں یہ سلیمان ہی جادوگر تھے اور وہ جادو کرتے تھے، اس لیے جنات بھی ان کے تابع اور پرندے بھی ان کے تابع اور جانور بھی ان کے تابع، ہوا بھی ان کے تابع. یہ اصل میں جادو تھا، اس لیے جادو سیکھو جادو سیکھو جادو سیکھو. تو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان پر، حضرت سلیمان جادوگر تھے، وہ خود جادو کرتے تھے، بالکل ہی لغو بات ہے، غلط بات ہے. کیونکہ سحر تو، جادو تو اعتقاداً یعنی عقیدتاً یا عملاً دونوں اعتبار سے کفر ہے. جادو کہ یہ غلط ہے، کفر ہے، اور جادو کے بارے میں عمل کرنا یہ بھی کفر ہے. تو سلیمان اللہ کے نبی ہے، وہ کیسے کریں گے جادو؟ خود سے حکومت ان کی تھی، زمانہ ان کا تھا. اور حضرت سلیمان نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی جادو کیا کرتے تھے. اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی اور آدمیوں کو بھی اس جادو کی تعلیم کیا کرتے تھے، سکھاتے تھے، چیلے پیدا کرتے تھے. سو وہی جادو، اس وقت کا وہ جادو، وہ چلتے چلتے متوارث چلا آ رہا ہے، اب تک وہی جادو چل رہا ہے. جی، اس کا اتباع یہ یہودی کرتے ہیں. آج بھی بڑے جادوگر اگر کہیں ہیں تو کوئی بولتے ہیں بنگال کا جادو، لیکن سب سے بڑے جادوگر یہود و نصارہ ہے، سب سے بڑے. ہاں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے. ایک تو وہ سحر اور جادو تھا جو سلیمان کے حکومت کے زمانے میں شیطان خبیث جن لوگ کرتے تھے. ایک وہ جادو تھا جو جادو کا علم دینے کے لیے دو فرشتے ہاروت ماروت آئے تھے بابل میں. تو یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح اس سحر کا بھی یہ لوگ جو خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے. یہ کدھر شہر بابل؟ عراق. ابھی قریب کے زمانے میں تازہ وہ کھنڈرات نکلے ہیں جو شداد کی جنت کے تھے، اس کے فوٹو بھی آئے تھے. وہ شہر بابل ہے جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. اور وہ دونوں وہ جادو کسی کو نہ بتلاتے جب تک احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان خدا بندی ہے کہ ہماری زبان سے جادو پر مطلع ہو کر، یعنی جادو جان کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے. فلا تکفر، تو تم ہم سے سیکھ کر کہیں کافر مت بن جانا، یہ بول دیتے تھے وہ سب. پھر کیوں بھیجا تھا اللہ نے؟ آگے تفسیر میں آ جائے گا کہ اس میں پھنس جاؤ. سو بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا جادو سیکھ لیتے تھے جن کے ذریعے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے. آج بھی چلتا ہی. اور اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جاوے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے. یہ بات آ سکتی ہے، جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ساحر، یہ جادوگر لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کو ذرہ نقصان نہیں مگر اللہ کے تقدیری حکم سے وہ چاہے. اور ایسا سحر کر کے حاصل کر کے بس ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو گناہ کی وجہ سے نقصان تو پہنچاتی ہے لیکن ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی. تو یہودی بھی اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے. اور یہ بات کچھ ہمارے نبی ہی ہمارے ہی کہنے کی نہیں، بلکہ ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس جادو کو کتاب اللہ کے عوض اختیار کرے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں. اور بے شک بری ہے وہ چیز، یعنی جادو کفر ہے جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں. کاش ان کو اتنی عقل ہوتی اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر و بد عملی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا معاوضہ اس کفر و بد عملی سے 1000 درجے بہتر تھا. کاش ان کو اتنی عقل ہوتی. یہ تھا آیت کا ترجمہ کچھ تفصیل کے ساتھ. اب جادو کی بحث ہے بڑی، چھیڑ دیتے ہیں ذرا لیکن
یہ ایک مجلس میں پوری ہونے والی نہیں، کیونکہ سمجھ کے سننا ہے، اس کو خالی ڈھکیل نہیں دینا ہے۔ آیات مذکورہ کی تفسیر و شان نزول میں نقل کی ہوئی اسرائیلی روایت سے بہت سے لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات۔ صحیح روایت ہے ایک طرف، اسرائیلی روایات ہے۔ اسرائیلی روایت کس کو کہتے ہیں؟ جو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کے عالموں نے، ان کے لوگوں نے گھر گھر کر اور اپنی طرف سے بنا بنا کر جیسا من میں آیا ویسا انہوں نے اس کو چلا دیا۔ تو بہت سے لوگ ان کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کے بارے میں نہ تکذیب کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے اس کو، نہ صحیح بولیں گے اس کو، ہم تو اپنے پاس جو ہے اسی پر بھروسہ کریں گے، اس پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ جیسے فلم میں بھی بتاتے ہیں، جو تاریخی فلم ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، تو ان کی روایت ہے نالائقوں کی کہ داؤد علیہ السلام نے فوجی کو بھیجا اور اس فوجی کی نہاتی ہوئی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا اور پھر اس کو بلایا، اس سے زنا کیا، ثم نعوذ باللہ، اور پھر اس کے بعد اس کو بلایا واپس اور اس پر ٹچ اپ کرنے کے لیے گھر میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد اس کو کہیں پر مروا دیا، واپس اس میں بھیج کے، جنگ میں بھیج کے، اور پھر اس کو لاچار مجبور کر کے اپنی بیوی بنایا، نعوذ باللہ، اس سے سلیمان پیدا ہوا۔ ہمارے یہاں اس روایت کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ انہوں نے کیا، ان کی کتاب تھی اور وہ اس سے بھی اپنے نالائقی پر اور اپنے زنا پر جواز لینا چاہتے تھے۔ کیا بڑی بات ہے، جب داؤد علیہ السلام نے کیا تو ہم کریں تو کیا بڑی بات سمجھے؟ یہ روایت اسرائیلی روایت ہے۔ تو اس بارے میں اس ہاروت ماروت کے اور جادو کے واقعات میں اسرائیلی روایات سے بہت سے شبہ پیدا ہوئے۔ ان شبہات کا حل حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے نہایت واضح سہل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ان کی تقریر کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، یہ بے وقوف لوگ جو حضرت سلیمان کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے کہ وہ جادوگر تھے، یہودی تھے۔ یہ کون کرتا تھا؟ یہودی لوگ کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان آیت میں حضرت سلیمان کی برات بھی ظاہر فرما دی، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، جادو نہیں کیا۔ دوسری بات، ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے۔ ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ ان آیتوں کے متعلق زہرا کا ایک لمبا چوڑا قصہ ہے، مجھے بھی نہیں معلوم ہے، کوئی زہرا عورت تھی اور یہ دونوں اس پہ فریفتہ ہو گئے ہوں گے، ہاروت ماروت ایسا کچھ قصہ انہوں نے کیا ہوگا، پڑھا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ بکواس قصہ ہے، ہم کو اسے چھیڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ جن علماء نے اس قصے کو قواعد شریعہ کے خلاف سمجھا، رد کر دیا، جنہوں نے تعویل کو خلاف شرع نہیں سمجھا، رد نہیں کیا۔ ہمیں یہاں فی الوقت اس کے صحیح یا غلط ہونے سے کوئی بحث نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان آیات کی تفسیر اس قصے پر موقوف نہیں، وہ قصہ الگ ہے، یہ آیت الگ ہے، جیسے کہ ناظرین کو معارف و مسائل کے اس زیر عنوان مضمون سے اندازہ ہو جائے گا۔ تیسری بات، یہودی سب باتوں کے جاننے کے باوجود چونکہ عمل علم کے خلاف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عمل ہمیشہ جو جانتے تھے اس کے خلاف کرتے تھے، اور تدبر سے کام نہ لیتے تھے، سوچتے نہیں تھے۔ اس لیے اول تو ان کے جاننے کی خبر دی کہ یہ لوگ جانتے ہیں، پھر آخر میں یہ کہہ کر ان کی نفی بھی کر دی، کاش ان کو عقل اور علم ہوتا، کیونکہ جس علم پر عمل نہ ہو اور تدبر نہ ہو وہ جہالت کی مانند ہے۔ جو علم، تو جس علم پر عمل نہ ہو وہ جہالت کی ہی طرح ہے، وہ جہالت ہی ہے، علم تو عمل کے لیے ہوتا ہے۔ چوتھے، ایک زمانے میں جس کی پوری تعین میں کوئی محققانہ رائے اس وقت سامنے نہیں، دنیا میں خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا۔ تھے نبیوں کے معجزات، یہ لوگ خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے، ایسا ہوتا نہیں تھا، اچھمبا ہونے کی وجہ سے بولتے تھے جادو ہے۔ کیا بولتے تھے؟ یہ نبی نے جادو کیا، یہ جادوگر ہے۔ بات سمجھے گے نہیں؟ جادو بول دیتے۔ تو سحر کا، جادو کا بہت چرچا تھا بابل شہر میں، اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت
اور انبیاء کی معجزات کی حقیقت میں اشتباہ شک ہونے لگتا تھا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے۔ وہاں تک پہنچنا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، پانی میں برکت لانا، ایک کا کھانا 70 کو پہنچانا ہے۔ اگر یہ سب کرنا سلیمان کی حکومت، ہوا کو تابع کرنا ہے، جنات کو تابع کرنا ہے، جادو سیکھو۔ کیوں؟ وہ جادوگر ہے، ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے جادو سیکھو۔ تو جادو سیکھنے کا وہ جادوگروں کو مقدس سمجھنے لگے، اور دوسری بات قابل اتباع سمجھنے لگے۔ بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھنے لگے۔ جادو کو کیا سمجھنے لگے؟ اس کو سیکھنے لگے۔ اور مسمرزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ مسمرزم اسی کی قسم ہے، یہ سامنے والے پر کچھ اثرات ڈالنا، کیفیات ڈالنا، خیالات اس کے بدل دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کو دور کرنے کے لیے، دیکھو کیوں آئے تھے 2 فرشتے جادو سکھانے کو، اس شک کو اور اس غلطی کو دور کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کے شعبوں کی قسمیں بتلا دو۔ کیوں بھیجا تھا؟ کہ لوگ جادو معجزہ دونوں کو سیم سمجھتے تھے، بلکہ وہ نبیوں سے زیادہ کس کا احترام کرتے تھے؟ جادوگروں کا۔ تو اب ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے، بھائی یہ معجزہ ہے نبی کا، وہ حق ہے، اور یہ جادو ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اور یہ کفر ہے، لہذا تم دھوکہ مت کھاؤ، جادوگروں کے چکر میں مت آؤ۔ یہ کون بتلائے گا؟ تو 2 فرشتوں کو بھیجا بابل میں، ہاروت اور ماروت کو، اس کام کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت ان کے شعبوں سے مطلع کریں، تاکہ یہ بیچ کا جو شک ہے ختم ہو جائے، معجزہ سمجھ میں آئے، جادو سمجھ میں آئے، اور لوگ گمراہ ہوں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جادو پر عمل کرنے نیز جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں، جادوگروں کے پیچھے نہ چلے۔ اور جس طرح انبیاء کی نبوت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت اور ماروت کے فرشتے ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے کہ دیکھو یہ 2 فرشتے ہیں، وہ نبی ہیں، یہ فرشتے، سلیمان نبی تھے فرشتے، تاکہ ان کے احکامات ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو، اور یہ کام انبیاء کرام سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے 2 فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ یہ کام خود سلیمان علیہ السلام سے اور نبیوں سے کراتے کہ بھائی یہ جادو ہے، بتا دیتے نا۔ بہت بڑی حکمت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا مضمون ہے، ختم کر دیں گے، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ اور یہ کام نبیوں سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء اور جادوگروں میں امتیاز و فصل کرنا مقصود تھا، وہ الگ یہ الگ، کوالٹی الگ اور کیٹیگری الگ۔ ایک حیثیت سے گویا انبیاء کرام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، یہ ایک جماعت تھی نبیوں کی اور وہ دوسری، اس لیے حکم فریقین کے علاوہ کوئی اور ثالث ہونا چاہیے۔ ریفری ہمیشہ 3rd پرسن ہوتا ہے، اس میں بھی اب 3rd امپائر لے کے آئے، 2 کے علاوہ امپائر میں بھی 3rd امپائر لے کے آئے نا۔ ایسے ہی یہ معاملہ تھا کس کا؟ جادوگروں کا اور ان کے جادو کا، ادھر نبیوں کا اور دونوں کو خلق ملق کرتی تھی، امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ اب یہ بتانا ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے اگر نبیوں ہی کو بنا دیا جاتا تو وہ تو ایک پارٹی تھی نا، وہ تو ایک پارٹی کا فیصلہ دوسری پارٹی کے بارے میں جادوگروں کے خلاف قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ بولیں گے یہ پارٹی ہمارے خلاف کی، ہم کو تو جج چاہیے۔ کون چاہیے؟ لہذا فیصلہ کرنے کے لیے 3rd پرسن کی ضرورت تھی، ایک تیسرے آدمی کی، اور وہ تیسرے ایسے آئے کہ ان کو نفس ہی نہیں، رشوت لینا دینا، اس لیے کہ وہ فرشتے تھے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کیا؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، سردی نہیں، گرمی نہیں، ان کو بیوی عورتوں کی محبت نہیں، بچوں کی خواہش نہیں، ان کو کھانا پانی کی ضرورت نہیں، وہ صرف اللہ کے ذکر پر جیتے ہیں، لہذا ان پر کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں، تو ان کو بھیجنا ضروری ہے۔ اس لیے نبیوں سے یہ کام لینے کے بجائے ایک حیثیت سے گویا انبیاء ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے حکم
حکم کا مطلب ریفری اور فیصل اور اسی طرح جج فریقہ پاک کوئی تیسرا پرسن ہونا چاہیے تو وہ ہاروت ماروت کو بنایا دوسرے اس کام کی یعنی دو پارٹی تھی اس میں. اس زمانے میں جادو بہت تھا تو جادوگروں سے بہت امپریس ہوتے تھے لوگ متاثر ہوتے تھے اور نبی کو چھوڑ کر وہ جادوگروں کے پیچھے چلے جاتے تھے. تو ایک پارٹی ہو گئی نبیوں کی اور ایک پارٹی ہو گئی جادوگروں کی. اب پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی. جیسے میں نے مثال دی تھی دو ٹیمیں ہیں چاہے فٹ بال ہو چاہے کرکٹ ہو یا کوئی اور ہو تو ان میں کا کوئی ایک ریفری نہیں بن سکتا. وہ تو وہ خود کو ووٹ ڈالے گا خود کو جیتا دے گا. ریفری تھرڈ پرسن ہوتا ہے تیسرا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چنا کہ جادو میں اور نبیوں کے معجزے میں فرق بتلانے کے لیے اے فرشتوں تم دونوں جاؤ. تو ہاروت اور ماروت کو بابل نامی شہر میں جو عراق کے اندر ہے بھیجا اللہ تعالیٰ. کہ دوسرے کہ جادو کے اندر بہت سی باتیں کفر کی ہوتی ہے اس کے بغیر جادو نہیں ہوتا. بھلا نبی سکھلاتے تو کفریہ کلمات کفریہ الفاظ کیسے سکھلاتے ہو؟ نقل کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. نقل کر رہا ہے وہ دل سے نہیں بول رہا ہے. تو نبی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی ایک سنجیدہ اور شریف معلم عالم امام خطیب اور نبی کی پوزیشن ہوتی ہے کہ جائز بہت سی جائز باتوں کو بھی اسے شرافت کی وجہ سے مروت کی وجہ سے چھوڑ دینا پڑتا ہے. وہ سیم ٹو سیم نقل نہیں اتار سکتا. بیان کر رہے ہیں برائی گانوں کی ایکٹنگ کی فلانی اور خود ایکٹنگ کر کے بتا دے اور خود وہ بول کے بتا دے بھائی ایسی گالی دینا نہ جائز اور وہ گالی بول کے بتا دے. تو یہ خلاف شان ہے. ایسے ہی نبی اگرچہ جادو سکھاتے اور یہ سکھلانے کی حد تک جائز بھی ہو جاتا کہ نقل کفر نہ باشد کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا. جیسے میں مثال دوں کہ فرعون نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رب کو خود کے پیدا کرنے والے رب ایک اللہ کو مانو. اس نے کہا کون سا رب؟ انا ربکم الاعلی میں ہی تمہارا سب سے بڑا. تم رب کی بات کرتے ہو رب ہوں. یہ قرآن ہے اور کفر ہے یہ لیکن نقل کر کے بتایا نقل کفر نہ باشد. تو انبیاء علیہم السلام کی شان کے خلاف تھا کہ وہ جادو آ کر خود سکھاتے اس لیے فرشتوں کو بھیجا مناسب نہیں تھا. البتہ انبیاء علیہم السلام نے کلیات شرعیہ بیان کر دی. جو قاعدے خاص قاعدے ہوتے تھے وہ بیان کر دی. جزیات نہیں بتائے. ایک ہوتا ہے خاص قاعدہ ایک ہوتے ہیں اس سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے قاعدے. تو اس میں نبیوں کو نہیں لگایا. انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ جادو ناجائز اتنا بول دیا اور اس کی حقیقت بھی بتلا دی. لیکن یہ جزیات نہیں بتلائے. جیسے رشوت نبیوں نے کہا کہ رشوت لینا ناجائز ہے سود کھانا ناجائز ہے یہ تو بتلا دیا. لیکن یہ نہیں بتلایا کہ دیکھو رشوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. یہ نہیں بتلایا. اگر یہ بتلا دیتے تو کیا ہوتا کہ لوگ نبی سے ہی وہ چیز سیکھ کر وہ طریقہ سیکھ کر اس کو خود استعمال کرنے لگتے. اس لیے جزیات میں ان کو نہیں رکھا. جیسے جادو کے بارے میں کہا جادو اور یہ بتلا دیا دست غیب جس کو کہتے ہیں دست غیب کا غیب کے ہاتھ کا عمل جس میں تکیے کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپیے مل جاتے ہیں ایسا کہتے ہیں لوگ. اس کی کتابیں بھی کتابچے بھی چھپتے ہیں. میں ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر پونا میں آج سے 20-25 سال پہلے ایک مسجد میں گیا. رات کے وقت میں 12-1 بج رہے تھے شاید. سب سوئے ہوئے تھے. میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک بڑے میاں بیٹھے تھے اور وہ کتابچہ پڑھ رہے تھے. وہ کتابچہ تھا
دست غیب، غیب کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے اور کون سے ہتھ کنڈوں سے مال اچانک حاصل کیا جا سکتا ہے بغیر محنت۔ تو دست غیب کا عمل جس میں یہ کہتے ہیں کہ تکیے کے نیچے تم اگر وہ کرو گے تو تکیے کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپے مل جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ نبیوں نے اتنا تو بتلایا، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ فلانے عمل کو پڑھنے سے اس طرح روپیے ملنے لگتے ہیں۔ اگر یہ بتلا دیتے تو وہ ملے نہ ملے بعد میں پکڑ ہو نہ ہو، چلو پہلے یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہی وہ دونوں جادوگروں سے سیکھ کر، فرشتوں سے سیکھ کر لوگوں نے کیا۔ حاصل کلام یہ کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا، ہاروت اور ماروت نے، کہ سحر جادو کو کہتے ہیں، سحر جس کو اردو میں سحر کہتے ہیں، سحر کے یعنی جادو کے اصول و فروع ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل بد سے بچنے کی اور جادوگروں سے نفرت اور دوری رکھنے کی تنبیہ اور تاکید کر دی کہ دیکھو یہ جادو ہے اور اس سے بچنا اور ایسے لوگوں سے بچنا۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفریہ کلمات تک بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریراً یا تحریراً لکھ کر یا بول کر ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو اے لوگو، اے میرے مقتدیوں، اے جمعہ کے نمازیوں، اے مسلمانوں، سن لو یہ کلمات کفر کے ہیں، یہ مت بولنا۔ عوام کو بتا دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہے، ان سے احتیاط رکھنا۔ ایسا انہوں نے بتلایا فرشتوں نے، دونوں فرشتوں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر نماز جائز۔ نمبر 2 اللہ اکبر نماز فاسد ہے۔ کس کو کھینچا؟ آپ، اس لیے کہ عالم جانتا ہے یہ دو حمزہ ہے، دو حمزہ مل کر ایک الف مدہ بنا، اور اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے، کیا پیدا ہوا ہے؟ سوال۔ اور اللہ اکبر یقینی خبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اللہ اکبر اصل میں بنتا ہے اللہ اکبر، کیا اللہ سب سے بڑا ہے، شک ہے، اور شک کفر ہے، نماز فاسد ہو جائے۔ اللہ اکبر اس سے بھی نماز فاسد ہے، کیونکہ یہ کیا بنتا ہے؟ آپ کو کھولیں گے ہم تو دو حمزہ بنے گا، اللہ اللہ اکبر، کیا سب سے بڑا ہے، یہاں بھی شک ہے۔ ایک مثال دی میں نے آپ، السلام علیکہ، السلام علیکم جائز ہے، السلام علیکم ناجائز، السلام موت ہو تم پر، السلام علیکم سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم موت ہو تم پر، السلام علیکم غلط ہے، موت ہو تم پر، السلام علیکم کوئی اسلامی سلام نہیں، غلط ہے بالکل۔ السلام علیکم یہ سلام اسلامی ہے۔ اب میں نے جیسے یہ کچھ باتیں آپ کو بتائی، اب کوئی بیوقوف نادان محروم قسمت وہ یہی بولتا پھرے یہاں سننے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ ایسے ہی فرشتوں بتا دیا تو فتنہ بنا کر آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن کمپیریزن میں اور موازنے میں اور مقابلے میں تم فرق نہیں کر پا رہے ہو کہ نبیوں کے ہاتھ سے بھی ایک چمتکاری بات ظاہر ہوتی ہے اور یہ ہمارے جادوگروں سے بھی ایک چمتکاری بات ظاہر ہوتی ہے۔ تم کو شیطان زیادہ اس طرف لے جاتا ہے، تم ان پر ایمان لاتے ہو، نبیوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو کیا فرق ہے دونوں میں، نبیوں کے چمتکار میں اور یہ ہمارے جادوگروں کے چمتکار میں؟ وہ فرق بتانے کے لیے ہم آئے ہیں، بتا تو دیں گے تم کو، لیکن ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہے، فلا تکفر، کہیں کافر مت بن جانا۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، لیکن علم جسے دے خدا اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ علم نے مارا اس کو، کیسا علم ہوگا کہ اللہ کے سامنے کوئی مجال نہیں رکھتا اور وہ اللہ سے بڑھ گیا، کیوں سجدہ نہیں کیا تو نے آدم کو؟ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے،
اور آگ ہمیشہ اونچائی کو جاتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اور تو نے آدم کو پیدا کیا ہے گارے مٹی سے، اور مٹی کی صفت ہے جتنا اڑاؤ گے وہ زمین کی طرف ہے، اور وہ نعوذ باللہ ذلیل ہے، میں رفیع ہوں، عزیز ہوں۔ اس لیے یہ بالکل ظالمانہ حکم ہے کہ اسفل کو تو نے سجدے کا حکم دینا تھا، ارفعتو کے نیچے والے آدم، تو اوپر والے شیطان کو، ابلیس کو سجدہ کر تو نے الٹا کر دیا، اس لیے بالکل غلط ہے، میرا سجدہ اس کے لیے جائز ہی نہیں، تیرا حکم کیوں مانوں؟ تو علم سے بھیڑا ہے وہ اللہ کے سامنے، اس لیے علم جسے دے خدا اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ تو فرشتے برابر اصول جادو کی اور جزیات سکھاتے رہے۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی، اور لوگ آنے لگے اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول و فروع سے مطلع کر دیجیے، ہم کو بھی جادو بتائیے، تاکہ ناواقفی سے کسی اعتقادی یعنی عقیدے والی یا عملی بگاڑ میں ہم مبتلا نہ ہو جائے۔ ہم اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو بھی ذرا نالج رہے اس بات کا کہ یہ جادو ہے، اور پھر ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ارے یہ تو اسلام ہے، یہ اسلام ہے صحیح سمجھ کے ہم جادو ہی پر ایمان لے آئے، تو وہ عقیدے کی یا سمجھ کے کرنے لگے، عمل کا بگاڑ ہو گیا، کہیں ہم پھنس نہ جائیں، اس لیے ہم کو بھی بتائیے نا آپ کیا اس کے جادو کے اصول کیا ہے، فروع کیا ہے۔ اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط اور تبلیغ بنظر اصلاح یہ التزام کیا، سکھانے لگے فرشتے، اسی لیے بھیجے گئے تھے، لیکن ساتھ میں یہ اہتمام کیا کہ اصول و فروع بتانے سے پہلے وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے، ہم کو اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ہم بتا تو دیں گے، مس یوز کیا اگر تم نے، غلط استعمال کیا تو پھر تم اللہ کی بارگاہ میں کافر ہو جاؤ۔ ان چیزوں پر مطلع ہو کر جان کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت اور اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے، یہ آزمائش ہے تمہاری، اس شر پر کو حاصل کر کے وہی شر خود اختیار کر لے جس کا انجام کفر ہے، کفر عملی ہو یا اعتقادی۔ دیکھو ہم تم کو نصیحت کر دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے حاصل کرنا، یہ ہمارا جادو والا علم، اور پھر اسی نیت پر ثابت قدم رہنا، ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، اور پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر لو۔ یہ پہلے ہی وہ سمجھا دیا تھا۔ خیر اور کیا کر سکتے ہیں کہ آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے، دیکھ بیٹا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اتنا ہی کر سکتا ہے، وہ اتنا کر دیتے تھے۔ غرض جو کوئی ان سے اس طرح عہد و پیمان کر لیتا اور اس کے روبرو جادو کے سب اصول وہ فروغ بیان کر دیتے، دیکھ بھائی یہ ہے جادو، یہ ایسے آدمی لوگ کرتے ہیں، ان کے اخلاق عادات یہ ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ جادو کی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہیں، جادو کی موٹی موٹی باتیں یہ ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا۔ اب اگر کوئی عہد شکنی کر کے اپنے ارادے اختیار سے کافر فاجر بن جائے تو وہ جانے، چنانچہ بعض اس عہد پر قائم نہ رہے اور اس جادو کو مخلوق کی تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا، مخلوق کو اس سے تکلیف پہنچانے لگے، جو فسق تو یقیناً ہے، گناہ ہے بہت بڑا، اس کے علاوہ بعض طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی، بعض جادو کفر ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ فاجر بھی بن گئے اور کافر بھی بن گئے۔ انہوں نے خود کہا فلا تکفر، کافر مت بن جائے۔ اس ارشاد اصلاحی اور پھر مخاطب کے خلاف کرنے کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی جامع معقول منقول یا منقول عالم بعمل کے پاس جائے کہ مجھ کو قدیم جدید فلسفہ سکھا دیجیے۔ آپ کیا سکھا دیجیے مجھے؟ کہ آپ مجھے منطق سکھا دیجیے، فلسفہ سکھا دیجیے۔ اور اس کے پاس گیا تاکہ خود بھی ان شبہات سے محفوظ رہوں جو فلسفے میں اسلام کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں، اور مخالفین کو بھی جواب دے سکوں۔ اور اس عالم کو یہ احتمال ہوا، ایسا لگا، شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھوکہ دے کر پڑھ تو لے گا میرے پاس،
پھر خود یہ خلاف شرع عقائد باطل عقیدوں کو تقویت دینے میں اس کو استعمال کرنے لگے. اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ دیکھ ایسا مت کرنا، اور وہ وعدہ کر لے، اور اس لیے اس کو پڑھا دیا جائے. لیکن وہ شخص فلسفے کے خلاف اسلام نظریات اور عقائد ہی کو صحیح سمجھنے لگے. ایسا ہو جائے، ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے اس کو پڑھایا جائے. لیکن وہ شخص تو ظاہر ہے کہ اس کی اس حرکت سے اس معلم اور استاذ کو کوئی ملامت یا برائی نہیں کر سکتا. فلسفہ سیکھتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن بعد میں خود بھی ان عقائد میں گر کر رہ جاتے ہیں. جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، 18 پارے کی تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے. آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی میں خود لکھتے ہیں کہ یہ عقائد و فلسفے کی جب بحث آئی تو وہاں پر میں چلنے لگا کہ صحیح عقیدے والے کو میں باطل عقیدے والا اتنا الجھاتا کہ خاموش کر دیتا. وہ تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میں کفر کی ضلالتوں سے نکل کے آیا، ورنہ پہنچ گئے. وہی ہوتا ہے کہ لوگ فور ٹیسٹ صرف چکھنے کے لیے بعض مرتبہ غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، غلط بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. ان کو معلوم نہیں یہ موت ثابت ہو سکتی. اور پھر کہنے والا کہتا ہے فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. فلسفیوں کے سوال و جواب کی کچھ مثال. میں امام تھا ایک جگہ، میرے چہیتے مقتدی کو پکڑا ایک نے، حالانکہ نماز بھی پڑھتا تھا، رکشہ ڈرائیور تھا، لیکن وہ باطل عقیدوں میں رہتا تھا. چائے پیتے پیتے فجر کے بعد اس نے جیسے ہی دیکھا، بولے جاؤ تمہارے مفتی صاحب کو پوچھو اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں، اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں. وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، میرے کو پتہ بھی نہیں. وہ باہر نکلا، واپس گیا، جواب دے دیا اس نے جو جواب یہاں میں نقل نہیں کر سکتا، اتنا برا جواب دیا. تو یہ ایک مثال ہے. ایک صاحب تھے، وہ ایسی کہتے اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں، دکھتا کیوں نہیں. ایک دیہات میں تھا، اس نے اٹھایا ڈھیلا مٹی کا، کھیت میں کام کر رہا تھا، اٹھا کے جو مارا سر پہ، لگا زور سے لیکن خون بھی نہیں نکلا، زخم نہیں ہوا، ڈھیلا تھا. وہ گیا، اس نے میرے کو مارا ہے. کوتوال نے پوچھا کہاں مارا، کہ یہاں مارا ہے. کائے سے مارا، کہ ڈھیلے سے مارا. اس نے کہا میں نے مارا ہے تو کیا ہوا ہے، کوئی ثبوت ہے؟ ہاں بولے ثبوت ہے. کیا ہے؟ کہ درد ثبوت ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا درد ہے تو دکھتا کیوں نہیں، دکھا تو معلوم ہے. ایک صاحب وقت پک پک کر رہے تھے کہ اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے. جو چیز دکھتی نہیں اس کا مطلب ہے نہیں، اور اگر وہ ہے تو دکھتی ہے. دیکھو آپ دکھ رہے ہیں، میں دکھ رہا ہوں، چشمہ دکھ رہا ہے، کتاب دکھ رہی ہے، پنکھے دکھ رہے ہیں، سب دکھ رہے ہیں. اسے رہ جائے گی تشریف لائے، وائر کھینچا، اس نے دیا ہاتھ. اس نے کہا نہیں میں نہیں پکڑوں گا. کیوں؟ بھلے اس میں کرنٹ ہے، دکھتا تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نہیں. ایک جگہ کلاس کے اندر باطل عقائد والے کام کرتے رہتے ہیں. تو ایک تھا مخالف اسلام، اس نے کہا، ایک مسلمان بچے کو دیکھ کر اس نے کہا، وہاں پر اس کو چھیڑا اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ ایک مورتی دکھ رہی ہے، یہ کس کا خدا؟ ہاں ٹھیک ہے، دکھتا ہے تو دکھتا ہے، اور دکھتا ہے تو ہے، جو نہیں دکھتا ہے وہ نہیں ہے. فلانا خدا، فلانا ایسا. مسلمان گرم بنا، بولے ان کا اللہ دکھتا ہے، بولے نہیں دکھتا، اس کا مطلب ہے ہی نہیں. سب کلاس گول پڑی ہے ہی نہیں. بچے نے کہا سر اجازت؟ بولے ہاں اجازت. کھڑے ہو گیا، کہنے لگے یہ ہمارے کون ہے؟ بولے ماسٹر صاحب ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. ماسٹر صاحب کا یہ کیا ہے؟ وہ چشمہ ہے. دکھتا ہے کہ ہاں دکھتا ہے. بہت اچھا. ماسٹر صاحب کی عقل دکھتی کیا؟ بولے نہیں دکھتی، اس کا مطلب تو فلسفی وہ ہوتا ہے جو غیر ضروری باتوں میں الجھ کے رہتا ہے، الجھاتا رہتا ہے. اس لیے کہا کسی نے فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تو باطل عقیدے سیکھنے والے بعض مرتبہ خود باطل عقیدوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کی مثال میں نے پیش کی.
اسی طرح جادو کی علم کے سکھلانا جو ہے وہ ان فرشتوں پر بھی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے. معتزلہ کا بھی یہی قول ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ سحر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جادو ہے کیا چیز؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے. جیسے انہوں نے وہاں سکھلایا تھا ویسے یہاں بھی کہ جادو ہے کیا چیز؟ تو سحر کسرے کے ساتھ میں، سحر نہیں بولیں گے اس کو، سحر کسرے کے ساتھ میں لغت میں ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو. ہر وہ اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو. کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ سمجھ میں اگر نہیں آتا ہے اور اثر ظاہر ہوتا ہے اس کا، اس کو کہتے ہیں جادو. کہ دکھے کچھ نہیں لیکن اثر تو کیسے ہوا یہ معلوم نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اثر ظاہر ہو رہا ہے اس کا، تو اس کو کہیں گے جادو. یہ اس کی تعریف ہے. ڈکشنری میننگ یا لغوی تحقیق بولے گی اس کو. خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات شیاطین کا اثر، مسمرزم میں قوت خیالیہ کا اثر، یا محسوسات کا ہو مگر وہ محسوسات مخفی ہوں جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے. مقناطیس کہتے ہیں میگنیٹ کو، لو چمک، وہ لوہے کو کھینچتا ہے. نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن وہ کھینچ رہا ہے برابر. یا دواؤں کا اثر، دوا اندر گئی کیا اثر کر رہی ہے اپنے کو دکھتا نہیں لیکن سر درد جا رہا ہے، بخار کا ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے، جبکہ وہ دوائیں چھپی ہوئی ہو. یا نجوم اور سیارات کا اثر اور یاروں کا اثر. تو جادو کہتے ہیں ایک ایسے اثر کو جس کا سبب، یہ اثر کیوں ہوا وہ سمجھ میں نہ آئے. مارا کسی نے اور درد ہوا، سبب مار یہ بھی سامنے ہے اور اثر بھی سامنے ہے. کھایا کسی نے کھانا اور طاقت ملی، بھوک کی شدت مٹ گئی، تو کھانا بھی سامنے ہے، سبب کہیں گے اس کو، اثر بھی سامنے ہے بھوک کا مٹنا. لیکن پورا دن گزر گیا، نہ پانی کی چاہت ہوئی اور نہ کھانے کی چاہت ہوئی. دوسرا دن بھی آ گیا لیکن بالکل نہیں، بالکل ریلیکس ہے اور طاقت ہے، توانائی ہے. تو سبب نہیں ہے کھانا پینا، سبب نہیں ہے اور اثر بھوک اور پیاس کا مٹنا یہ دکھ رہا ہے. ضرور دکھانا چاہیے کچھ تو باہر کا ہے. کیا ہے؟ ارے بولو نا. تو جادو کہتے ہیں ہر ایسے اثر کو یا ہر ایسے ایکشن کو جس کا سبب ظاہر نہ ہو، چھپا ہوا. اب وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے جادو کی اقسام بہت ہے. مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات شیاطین کے عمل کا دخل یا قوت خیالیہ، سوچ کو بھٹکا دینا، مسمرزم کا. کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ مشاہدے سے بھی، اور قدیم جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں خاص طور سے کچھ تاثیرات ہوتی ہے. کسی خاص حرف یا کلمے کو کسی خاص تعداد میں 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، 1500 مرتبہ پڑھ دیا، 15,000 مرتبہ پڑھ دیا. ہم لوگ گئے تھے، مولانا ابرار صاحب ایک جگہ امامت کرتے تھے توپ خانے میں. بولے وہ صاحب سرک گئے، کیا ہو رہا، فرشتے دکھ رہے ہوں. چلو جائیں گے. گئے. ہاں بولے دکھ رہا میرے. یہ ٹی وی کیسے دکھ رہا ہے سامنے؟ ایسے فرشتے آتے ہیں میرے سے بات کرتے ہیں. کیا عمل کیا؟ بولے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنی مرتبہ؟ بولے 15,000 مرتبہ پڑھا. سرک گئے، خیال بن گیا. تو الفاظ کا، کلمات کا اثر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسی تاثیرات جو کسی انسان یا ایسی تاثیرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء پر اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے. تو جادو کی کئی قسمیں ہیں بتا دیں. بعض مرتبہ کچھ پڑھائی ہوگی، بعض کچھ ہوگی بال بیل، بعض مرتبہ لیمبو ہوگا، بعض مرتبہ ٹاچنی ہوگی، بعض مرتبہ کپڑے لیں گے، اس کے کپڑے پہ کچھ پڑھائی کریں گے.
بعض مرتبہ اس کی کنگھی کے اندر سے بال لے لیں گے، اس پہ کچھ تو بھی کریں گے اور اس کا ایفیکٹ ہوگا، اور یہ مدد شیطان کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اور اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے۔ پھر تعریف آئی، گھٹنا چھوڑنے بولو۔ قرآن میں اور حدیث میں سحر ہر ایسے امر عجیب چیزوں کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خشک کر کے، یہ سنو اچھی طرح، جس میں شیاطین کو خشک کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی۔ قرآن اور حدیث میں ڈیفیمیشن کیا ہے اس کا، اس کی تعریف کیا ہے کہ جادو سحر ہر ایسے عجیب کام کو کہتے ہیں جس میں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ شیطان خوش، اب مدد کرے گا۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختصر صورتیں ہیں۔ اب شیطان راضی کیسے ہوگا؟ یہی تو سکھانے آئے تھے ہاروت ماروت۔ شیطان راضی کیسے ہوگا؟ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے کلمات منتر میں ہوتا میں آتا، اور شیاطین کی تعریف ہوتی ہے اس میں منتر میں۔ شیاطین کی کیا ہوتی؟ تعریف ہوتی۔ یا کواکب اور نجوم، ستارے، زحل، مشتری وغیرہ، وہ جو ستارے ہیں ان کی عبادت ہوتی ہے اس میں، وہ کلمات، وہ منتر ہوتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد کو الٹا پڑھنا، یہ بھی ہے جادو میں۔ قل اعوذ برب الفلق کو الٹا پڑھنا، اب اس کے معنی ہی بدل جائیں گے الٹا پڑھیں گے تو۔ ناس کو الٹا پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سان ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ احد کو الٹا پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دہا ہو جائے گا، مطلب ہی بدل گیا۔ یہ پریکٹس ہوتی ہے وہ جو وہ لوگ چلا کرتے ہیں نا، کہ چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں رنگن کھینچ کے، اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، تو یہ سب حرکتیں ہوتی ہے شیطانوں کی۔ جب شیطان خوش ہوتا ہے، آپ نے کفر اور شرک کیا، اس پر وہ آپ کا تھوڑا سا کام کر دیتا ہے۔ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اپنے گھر، تو بیوی کے گلے میں انہیں کالا اور تعویذ دیکھا۔ کیا ہے؟ بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تعویذ ہے اور اس میں منتر پڑا ہے ایک یہودی نے، وہ مدینہ کے اندر ہے اور وہ یہودی ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتا ہے، اس سے میرے کو شفا ہوتی ہے۔ کیا بیماری تھی تیرے کو؟ کہ میری بیماری یہ تھی کہ میری آنکھ بہت پھڑکتی تھی، میں جیسے ہی یہ لے کر آئی ویسے ہی وہ آنکھ پھڑکنا بند ہو گئی۔ یہ فائدہ ہے۔ وہ بیٹھے پلنگ کے بازو میں اور اس کو پکڑا اور کھٹ سے توڑ کے الگ کر دیا۔ آل ابن مسعود، ابن مسعود کی فیملی اس سے بے نیاز ہے۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا، راز کھولا، جانتی ہے تیری آنکھ پھڑکتی نہیں، شیطان انگلی کر کے پھڑکاتا ہے۔ یہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں، یہ تیری آنکھ پھڑکتی نہیں، شیطان اس کو انگلی کر کے پھڑکاتا ہے تاکہ تیرے دل میں اللہ نکل کے وہ عمل کرنے والا عامل وہ یاد آوے اور اس کی شفا تجھے یاد آوے۔ جب تو چل کے اس کے پاس جاتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، تجھے لگتا ہے کہ بابا نے میرا علاج کیا ہے، شیطان اپنی انگلی کھینچ لیتا ہے اور تیری آنکھ کا پھڑک ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جی، ورنہ مکہ کے مشرکین اور مکہ کے کفار وہ بیچارے سب جانتے ہوئے اور چھپ چھپ کے حضور کا قرآن رات بھر سنتے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی لوگ چھپ چھپ کے ایک دوسرے سے، اور ایک دن منع کرنے کے بعد دوسرے دن پھر ہی آتے تھے۔ پھر کیوں کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے۔ وہ جانتے تھے مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا دوستو؟ صرف مسلمان عورتوں کے گھر میں ہم نے جنم لیا، ماؤں کے گھر میں جنم لیا، اور کیا کیا؟
ہمارے لیے تو اللہ کا نمبر آتا ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ہم تو یہی کرتے رہتے ہیں نا سب. جو ابن مسعود کی بیوی نے کیا, انہوں نے ٹریننگ کی, انہوں نے تربیت کی. کیا ابن مسعود کی فیملی اس سے بے نیاز ہے. جو کچھ ہے اللہ سے. ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ سنایا کہ وہ جادو سیکھتے تھے اور میاں بیوی میں جدائی کرتے تھے, اور وہ رتی برابر جادوگر لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا باذن اللہ. اگر اللہ چاہے تو جادوگر کے جادو کا اثر ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. تو پھر گھوم پھر کے سمری پاور کس کے پاس آ گئے؟ کیوں چھوڑ دے؟ ہاں, تو کہتے ہیں کہ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں. مثلا کسی کو ناحق قتل کرنا, ناحق قتل کر دینا شیطان کو پسند ہے, اور پھر اس کا استعمال کرنا, اس کا خون لے کے آؤ, جاؤ فلانے کو قتل کرو اتنے بجے فلانی اماوس کی رات میں, اور پھر اس کا خون لے کر آؤ. یہ سب چلتا رہتا ہے. یہ عامل ایسے ہی بنتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کو قرآن والا ہو, صحیح ہوگا تو خون لے کر آؤ. پھر وہ خون سے وہ لوگ تعویذ لکھتے ہیں, تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. یا جنات یا جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا. دیکھو تمہارے کو 40 دن غسل کرنا منع ہے. ارے جنابت ہو رہی ہے, جوان ہے, ناپاک رہنا مسلمان کے لیے حرام ہے. نہیں, بابا نے کہا ہے اس لیے بیوی کے قریب بھی نہیں جانا. اور قریب جاؤ یا نہ جاؤ, اگر نہانے کی حالت ہو گئی تو نہانا نہیں, ناپاک رہنا شیطان کو بہت پسند ہے. طہارت کو پانی نہیں لینا. اب کتنے شیطان کے چیلے ہیں مسلمانوں میں, سوچو. جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا, اسی میں بھول جاؤں گا, اسی میں آتا ہے وہ کہ یہ چلا کراتے ٹائم پہ بہت نان ویج کو ویجیٹیرین بنا دیتے. معلوم ہے آپ کو کہ نہیں, گوشت آج کل نہیں چل رہا ہے. کیوں؟ ان کے پیر صاحب نے منع کیا ہے 6 مہینے تک کے گوشت نہیں کھانے. ہم ملے ہیں ایسے سے. ارے شریعت کے نہیں کھا سکتے ہیں تو وہ یہ کام کراتے ہیں. اللہ کے حلال کو حرام کرا دیا. اب شیطان خوش, جا جب بھی تو پکارے گا میں آ جاؤں گا. طہارت سے اجتناب کرنا, طہارت سے اجتناب کرنا, اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے کیا کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. مثلا متقی رہنا. مسلمان اگر تقوی والا ہے, طہارت والا ہے, پاکیزگی والا ہے, بدبو سے بچتا ہے, نجاست سے بچتا ہے, تو اور اللہ کا ذکر کرتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, تو اب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کی مدد کو. ایسے ہی اس کا برعکس اگر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو شیطان نزدیک آتے ہیں. ایک لمبی چوڑی داستان ہے اور بہت لمبا چوڑا یہ علم ہے. کچھ جھلکیاں ہیں یہاں. جیسے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ارے مفتی صاحب وہ فلانے کے آنکھ کے اندر وہ فلانی 6 سال پہلے جلا کے ماری ہوئی عورت آ گئی تھی, وہ بات کر رہے کاشی واڑی کے فلانے پل کے اوپر جلا کے پھینک دی گئی تھی, اور ایسا ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ کیا؟ اگر آپ آوا گون نہیں مانتے, پنرجنم نہیں مانتے, تو پھر یہ کیسے آئی 6 سال پہلے مری ہوئی؟ سمجھ میں آئے؟ یہ بولتے ہیں, علماء پر اعتراضات کرتے ہیں لوگ. تو اس کا ایک مستقل جواب ہے کہ یہ کیا ہے. اصل میں وہی شیطان ہے, وہ تو مر گئی بیچاری, لیکن شیطان کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. 6 سال تک زندگی بھر ساتھ رہا, تو 6 سال کے بعد کہانی بیان کر رہا ہے لوگوں کے عقیدہ خراب کرنے کے لیے. کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہے. اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کو کامیاب ہوتا ہے, ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور ناپاک رہتے ہیں, پاکی اور اللہ کی مدد سے دور رہتے ہیں, اور خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہے, حیض کے اندر ناپاکی میں یہ کام کرتی ہیں, تو مؤثر ہوتا ہے. باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چالاکی کے کام مثل ریزن وغیرہ ان کو مجازن چپ چپ ان کو سحر کہا جاتا ہے. اصلی جادو اور سحر وہ نہیں. وہ کیا ہے؟ خالی خیالات کو بھٹکا دیا. ہمارے یہاں ہے نا سید چال, جس کو مولانا یونس صاحب نے سید چال کہا. کوئی سید صاحب کے ہاتھ پر ایمان لائے تو
وہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، آئے جادو ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اچھا آپ کو کیا چاہیے، خوشبو چاہیے، کون سی، گلاب چاہیے، چمیلی چاہیے، اچانک آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد، بول بچن کے بادشاہ رہتے ہیں، اس کے بعد بولیں گے ہاں ہم کو یہ چاہیے، تو آپ ہاتھ رگڑو، وہیں کھڑے کھڑے ہم نے ہاتھ رگڑا، سونگو، ارے خوشبو آ گئی۔ یہ چالاکی کیا ہے، وہ سب چیزیں کھلتی ہے آہستہ آہستہ، کہ جب آپ گیٹ میں آ رہے تھے تو خاص لوگوں کو دیکھ کر السلام علیکم۔ اب تو انٹرنیٹ نے سارا پول کھول کے رکھ دیا کہ لڑکی آئی اور اس کو آدھا کاٹ کے ادھر کر دیا، ادھر کر دیا، پھر وہی لوگ پول کھولتے ہیں دوسرے چینل پر اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ 2 ڈبے ہیں، اصل میں 2 لڑکیاں ہیں، یہ ایسی بچاری اور وہ ویسی، اور دونوں لگتا ہے ایک ڈبہ ہے، پردہ رہتا ہے، بیچ میں سے آرا چلاتے ہیں، کچھ کٹتا ہی نہیں، ہلو سے وہ ادھر سٹک گئی ہے، ادھر سٹک گئے۔ اس کو کہتے ہیں مسمرزم اور قوت خیالیہ، خیالات کو بھٹکانا۔ تو یہ اوریجنل جادو نہیں ہے، یہ صرف نام کا جادو ہے۔ اوریجنل جادو وہ جو اسلام کے خلاف اور صحیح عقائد کے خلاف اللہ کو ناراض کرنے والے اقوال اور اعمال کر کے شیطان کو راضی کیا جائے، وہ ہوتا ہے جادو۔ وہ سکھانے کو آئے ہاروت ماروت۔ سحر کی اقسام کافی ہے۔ جب موضوع خشک ہو اور سوکھا ہو تو پھر اس میں زیادہ رگڑنا نہیں چاہیے، اس کو ریپیٹ بولیں گے تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا سحر کی اقسام، سحر کی قسمیں کیا کیا ہیں۔ تو آج سحر کی تعریف، خالی جادو کی تعریف یاد رکھو۔ جادو کی تعریف ابھی کیا بتائی تھی کہ جادو کی تعریف کہتے ہیں ہر ایسا اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو، ہر وہ ایکشن جس کا جو ایکشن دینے والا ہے وہ ظاہر نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، جادو۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ابھی ہم آئے ہوئے کھڑے ہوئے، کوئی ہم نے عطر نہیں لگایا کچھ نہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم کو کہ بھائی آپ کو کون سی خوشبو چاہیے، کہ فلانی چاہیے، ٹھیک ہے آپ ہاتھ رگڑو، رگڑے اور سونگے تو خوشبو آنے لگی۔ تو خوشبو یہ ایکشن ہے، یہ اثر ہے، وہ تو ہے، لیکن عطر تو لگا ہی نہیں یار ہم نے، اس کا سبب ظاہر نہیں، تو یہ کیا کہیں گے ہم، جادو۔ کیا بولیں گے ہم، جادو۔ تو ایک تو یہ اس کی تعریف ہوئی، ہر ایسا اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ اور دوسرے اصطلاح شریعت میں کس کو کہتے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق کیا جادو ہے، بولو۔ قرآن و حدیث ابھی بتایا تھا، ہاں، وہ اقوال اور افعال، ایسے اقوال اور افعال جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے خلاف شریعت کیے جائیں، اس سے شیطان خوش ہو کر ان کو کیا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جادو۔ پھر اور کیا کہا تھا اس کے اندر کہ کچھ تو اوریجنل جادو ہوتا ہے اور کچھ خالی خیالات کو بھٹکانے کا کام ہوتا ہے۔ اصطلاح قرآن و سنت میں جادو ہر ایسے عجیب کام کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی جائے۔ یقیناً شیطان مدد کرتے ہیں، جاؤ یہ رہتے ہیں بیلگام کے اندر، تو بیلگام میں ان کا گھر ہے، کتنے دروازے کتنی کھڑکیاں ہیں، مین ڈور کدھر ہے ذرا گن کے آؤ، کتنے مالے کی بلڈنگ ہے، اور گیا جھٹک سے آیا اور بولا اس اور یہ تعجب کر رہا ہے، کیا بالکل صحیح، تو یہ وہی ہے شیطان کی مدد۔ کیوں کر رہا ہے، اس کا معاوضہ کیا ہے، تم نے اللہ کے خلاف کام کیے، تم نے قرآن کے خلاف کام کیے، تم ناپاک رہے۔ وہ عامل لوگ ناپاک رہتے ہیں، بولتے ہیں چلا چلا رہے۔ راضی کرنے کی مختلف صورتیں بتائی شیطان جادوگروں کو، شیطان کو۔ منتر ایسے ہوتے ہیں جس میں کفر شرک کے الفاظ ہوتے ہیں، کفر شرک ہوتا ہے اس میں، اور شیاطین کی تعریف ہوتی ہے اس میں شیطان۔ آپ دیکھیں گے، اب میں خاص طور سے ویسے الفاظ ڈھونڈ کے لاؤں گا انشاءاللہ جو جادو میں استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں۔ یا پھر ستاروں اور اس کی کیا کہتے ہیں سیاروں کی عبادت ہوتی ہے اس میں، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ہر شرک کے عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے۔
تو یہ موٹا موٹا یاد رکھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ